اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 158 157 میں جو ہم نے وہی قرآن کی اور الہامی کتابوں کی تعریف پڑھی، تو اسی کے کانٹیکس میں جو بات آ رہی تھی کہ جو اس الہامی کتاب کا حامل ہوتے ہوئے، یعنی الہامی کتاب کو مانتے ہوئے بھی کتراتا ہے، اس کو سننے سے سمجھنے سے کتراتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ سوء العذاب، بہت برے عذاب سے اس کو دوچار کیا جائے گا جو اپنے کانوں کو اللہ کی کتاب کے لیے بند رکھتا ہے۔ اور اس سے ایکچولی یہ کلیئر ریڈ ہینڈڈ پکڑے جانے والا، وہ چشم دید گواہ جو بولتے ہیں نا، ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، لیکن وہ بے نیاز انسان ہے، اس کو کوئی سروکار نہیں کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈالتے ہوں تو ڈالیں، اس نے نہیں سننا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کترانے والوں میں سے نہ کرے۔ دیکھیں اس پوائنٹ کو، اس کترانے والی بات کو کہ تم الہامی کتاب کو سمجھتے نہیں ہو، تدبر نہیں کرتے ہو، اس کانٹیکس میں اب آگے والی آج آیت ہے 158 سورہ انعام کہ کیا اللہ کی کتاب آنے کے بعد بھی ہل ینظرون، کیا وہ اب منتظر ہیں، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں سوائے یہ کہ ان پر اب فرشتے آئیں، ان پر بھی کوئی وحی اترے، انہیں بتایا جائے کہ ہاں جی اللہ کی یہ کتاب کے علاوہ اور کوئی بات کی پکڑ نہیں ہوگی، ہاں جی یہ اللہ کی کتاب کے قانون جو لکھے ہوئے ہیں ویسے ہی رہیں گے، ہاں جی اس کے اندر شفاعت کا کوئی ٹاپک ایسا نہیں ہے کہ غیر اللہ کے ہاتھ میں کوئی شفاعت ہوگی، کہ ہاں بھائی حوض کوثر کا کوئی ذکر نہیں ہے، ہاں جی اللہ کوئی ایسے نہیں کہتے کہ نقطہ نواز ہوں کہ ایک نقطے پر تمہیں بخش دیں۔ اللہ تو بار بار رزلٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کارکردگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ لائف ٹائم جو آپ کی اور میری چیزیں دیکھی جائیں گی، اور پھر بھی چلیں اللہ کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ توبہ کی طرف آ جاؤ، بڑے سے بڑا گناہ کیا توبہ کی طرف آ جاؤ، اور توبہ کے بعد سٹیبل رہنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب کیا انتظار کر رہے ہو یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے یا آ جائے آپ کا رب؟ مطلب تمہیں اس اجماع تواتر کے پیچھے، ان مولویوں کے پیچھے، ان مفتیوں کے پیچھے اللہ کی کتاب میں جو لکھا ہے اس پر یقین نہیں آتا؟ کیونکہ اگر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ کی کتاب سے ثابت نہیں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن مولوی مفتی اور ہمارے اجماع تواتر سے وہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ دین ہے، ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں کہ وہ دین نہیں ہے، اور ایسی کوئی بات لکھی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم جو زیادہ تر جھکتے ہیں وہ بالکل مارکیٹنگ والی ہماری حرکتیں ہیں کہ مارکیٹ میں جو چیز زیادہ فروخت ہوتی ہے وہ چیز خود بخود اچھی لگنے لگتی ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ہر تھوڑے دن سے ہوتا رہتا ہے، پھر کوئی نئی پروڈکٹ آ جاتی ہے اور پھر اس کا زمانہ چلتا ہے۔ کیا قرآن کو تم نے اتنا چھوٹا، اتنا سستا سمجھا ہوا ہے کہ یہ تمہاری کوئی مارکیٹ کی پروڈکٹ ہے کہ جس پر لوگ جھک جائیں تو وہ آفیشیل ہو جائے، جس کو لوگ زیادہ استعمال کریں وہ خود بخود یہ تاثر دے دے کہ جی یہ پروڈکٹ اچھی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو غور و فکر کے لیے کہا، اللہ نے آپ کو قرآن فرض کر دیا، ہمارے لیے دوسرے معاملات ہم پہ فرض نہیں ہیں۔ ایون میں تو بار بار آپ لوگوں کو ایک گھسا پٹا اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر ایک ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اب ہم اس کی میڈیسن کو کھوج لگانے تو اتنا نہیں بیٹھتے، جبکہ گوگل کی وجہ سے ہم نے یہ بھی کیا کہ ڈاکٹرز بھی اب چڑھتے ہیں کہ گوگل سے سب دیکھ کر آ جاتے ہو، پھر ڈاکٹروں کے آگے آرگیومنٹس کرتے ہو۔ لیکن میں تو کہتی ہوں کہ کوئی ڈرنک ڈرائیور، نشے والا ڈرائیور کی بھی وجہ سے اگر ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی غلط ڈاکٹر کی وجہ سے ہماری زندگی جائے، تو پھر اللہ کا ہاتھ ہم پر ہو سکتا ہے کہ ہم مظلوم کہلائیں گے۔ لیکن جاہل رہ کر
قرآن کو نہ جان کر ہم مظلوم نہیں کہلائیں گے، اور ہم اللہ کے آگے یہ فریاد نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے وقت کے اجماع تواتر نے لے ڈوبا، یا مولویوں نے لے ڈوبا، یا ان کے فتووں نے لے ڈوبا، کیونکہ پوری دنیا ایک ہی بات کرتی تھی۔ آپ جہاں حنفی لوگ بیٹھے ہوں گے وہاں ایک ہی فتویٰ چلے گا، جہاں شافعی بیٹھے ہوں گے وہاں ان شافعیوں کا فتویٰ چلے گا، جہاں اہل حدیث زیادہ ہوں گے وہاں اہل حدیثوں کی مانی جائے گی، جہاں کرسچن زیادہ ہوں گے وہاں کرسچینٹی کی مانی جائے گی۔ تو اس کے اندر تو 0% کی کوئی حقیقت نہیں ہے اجماع تواتر میں۔ اگر آپ کا سوال ہوگا تو اللہ کی کتاب سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تمہارے پاس آئیں، اللہ تم سے ہاتھ ملائیں، اللہ تمہیں نظر آئیں، اللہ تمہیں کہیں کہ ہاں جی جو قرآن میں ہے بس وہی ہے؟ تمہیں اللہ کے کہنے کا اعتبار، لکھا ہوا کا اعتبار نہیں ہے؟ بڑی بڑی پراپرٹی خرید لیتے ہو اس لکھے ہوئے کی وجہ سے، بڑے بڑے سفر طے کر لیتے ہو صرف اپنی آئٹنری دیکھ کر۔ آپ کی ٹکٹ جو بک ہوتی ہے، آپ پیسے دیتے ہو، آپ ٹکٹ لیتے ہو، آپ پیسے دیتے ہو، آپ بانڈ لیتے ہو، آپ پیسے دیتے ہو اور آپ فائل لیتے ہو اور زمین آپ کے نام ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ بھی آپ اور میں اللہ کے CC فوٹیج میں پکڑے جائیں گے ریڈ ہینڈڈ، کہ ہمیں لکھے ہوئے پر اتنا اعتبار تھا کہ ہم نے دبئی میں بھی جائیدادیں خرید لی اور انگلینڈ میں بھی جائیدادیں خرید لی، صرف کتاب، صرف لکھی ہوئی پر ٹرسٹ کر کے، صرف پیپر ورک، اونلی پیپر ورک، جو ہمیں ایک تحفظ دیتا ہے کہ یہ پیپر میرے پاس ہیں، جس کو ویزا، ایوری تھنگ، ایون ایجوکیشنل سند، آپ کی ہر چیز پیپر کے اندر ہوتی ہے اور آپ کے لیے وہ بہت ہی سیٹسفیکٹری ہوتا ہے۔ لیکن ایک اللہ کی کتاب ہے جو لکھی ہوئی ہے، پڑھتے بھی ہو، حافظ قرآن بھی بنتے ہو، نماز میں بھی پڑھتے ہو، گرنے بھی نہیں دیتے ہو، پیٹ بھی نہیں کرتے ہو، مانتے بھی نہیں ہو، تو ایسے لوگوں کا انجام اللہ خود پوچھتے ہیں بتاؤ کیا ہوگا؟ سوائے ذلیل ہوگا دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ اللہ خود ہی آپ سے پوچھ چکے ہیں قرآن میں کہ بتاؤ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا سوائے ذلت کے۔ اور آج مسلمان کس حد تک ذلیل ہو رہا ہے، کس حد تک ذلیل ہو رہا ہے کہ ہمارے ہم بچے بھی کہتے ہیں کہ وہ گئے ہیں قرضہ مانگنے، دیکھو قرضہ مل جاتا ہے تو ڈالر کے یہ ریٹ ہوں گے، اگر قرضہ نہیں ملا تو وہ ریٹ ہوں گے۔ ہم فقیر غریب لوگ ہیں، ہم بھیک مانگنے والے لوگ ہیں، اور فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ سود وہ سود وہ سود، اور کافر یوں کافر یوں کافر یوں، اور ان کے قرضے مانگنے جاتے ہو۔ شرم بھی ہمیں نہیں آتی کہ ہم اپنی اتنی خوبصورت بلیسنگ، ہمارے کو اللہ نے زمین دی۔ ابھی آپ نے پڑھا نا مبارک، مبارک کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بابرکت ہوتی ہے اللہ کی چیز، اللہ کی ایک ایک دی ہوئی نعمت بابرکت ہے۔ لیکن ہم جاہل رہ کر قرآن کے بھی جاہل ہیں، اور انوینشنز بھی ہم سے نہیں ہوتی، ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، اور ہم فقیر کے فقیر کھڑے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں جنت مل جائے گی۔ لیٹس سی، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو دور فرما کے ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب کتاب کے آنے کے بعد، اس پیپر کے بعد جس کو تم مانتے ہو، اب اللہ کا انتظار کر رہے ہو، فرشتوں کا انتظار کر رہے ہو، یا کوئی معجزات کا انتظار کر رہے ہو، او یاتی بعد آیات ربک، یا انتظار کر رہے ہو اللہ کی بعض نشانیوں کا کہ کچھ ان یوزل ہو جائے پھر میں مان لوں؟ تو پھر سنو، کان کھول کر سنو، یوم یاتی بعد آیات ربک، جس دن آ جائے گی نا جو تمہیں بہت ان یوزل دیکھنا ہے، کچھ ہرا ہرا دیکھنا ہے، کچھ نیا نیا دیکھنا ہے، کچھ رنگین دیکھنا ہے نا، تو جب وہ لینسز ہٹ جائیں گے نا آنکھوں سے، جو اللہ فرماتے ہیں کہ آج ہم سب کی آنکھوں میں ایک لینسز ہیں جو ہم غیب نہیں جان سکتے ہیں، غیب دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو سنو، یوم یاتی بعد آیات ربک، جس دن وہ ساری نشانیاں جب تم مر کر اٹھو گے
اور ساری تمہارے رب کی طرف سے وہ تمہیں نشانیاں دیکھنے کو مل جائیں گی۔ یہ وہ دن ہوگا، یہ وہ دن ہوگا، لا ینفع، نفع نہیں دے گا کسی بھی نفس کو اس کا ایمان۔ اس کا انتظار کر رہے ہوں کہ جی میں خود دیکھوں کہ حشر کیسے برپا ہوتا ہے، سب کیسے اٹھیں گے، کیسے اعمال نامے نشر ہوں گے، کیسے فرشتے پکار کر لے جائیں گے، اس دن کا ویٹ کر رہے ہو۔ اللہ تو آپ کو موت کی یاد دلاتے ہیں، ایک سواری پر بھی آپ کو موت کی یاد دلاتے ہیں کہ سدھر جاؤ اپنی موت سے پہلے۔ فرعون کا قصہ بتاتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بتا رہے ہیں، جسٹ سٹوری کے لیے نہیں بتا رہے ہیں مرنے سے پہلے اس فرعون والی شامت کا شکار مت ہو جانا، مرنے سے پہلے معافی مانگ لو۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اب بھی اگر اس کتاب کی قدر نہیں کرو گے، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ، کاش تم نے یہ علم سے یقین کر لیا ہوتا، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جس نے اس کتاب سے یقین نہیں کیا، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، وہ البتہ ضرور ضرور جہنم دیکھے گا۔ اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، مصدق ہے، بار بار اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب مصدق ہے۔ ون مین شو نہیں ہو رہا کہ بس جی کوئی نبی آئے اور انہوں نے کہا مجھے مان لو، نبیوں نے کہا میں پچھلی کتاب کو تصدیق کر رہا ہوں۔ تو سنو، اگر تم کسی رنگ برنگی چیزوں کے منتظر ہو تو جس دن وہ قیامت برپا ہو جائے گی نہیں نفع دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پھر اپنا اصول آپ کو بتا رہے ہیں، لم تکن آمنت من قبل۔ اس کو آپ چاہیں تو ہائی لائٹ کر لیں مارکر سے یا جس سے بھی، کہ لم تکن آمنت من قبل، اس لیے اللہ بتا رہے ہیں کہ تم نے اس سے قبل دنیا میں، یعنی ہم بریکٹ ڈال سکتے ہیں کہ نہیں تھے تم ایسے انسان کہ تم ایمان لاتے۔ اور ایمان میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو بتایا کہ ایمان عمل کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، کہ نہیں تھے تم وہ لوگ کہ تم ایمان لا کر عمل کرتے اس سے قبل، یعنی دنیا میں، او کسبت فی ایمانہا، فی ایمانہا خیرا، یا نہیں کمایا اس کے ایمان نے کوئی بھلائی، تو اس لیے اب لا ینفع نفسا ایمانہا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لا ینفع نفسا ایمانہا، اب آج کے دن تمہارا ایمان لانا کسی نفس کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ تم دنیا میں ایمان لا کر اور عمل کا مظاہرہ تم نے نہیں کیا اور تمہارے ایمان سے تم نے کوئی خیر نہیں کمایا۔ تو اے نبی ایسے لوگوں کو ابھی پھر سے آپ کہہ دیجئے کہ اوکے انتظروا، جاؤ انتظار کرو فرشتوں کے اترنے کا، انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ کوئی معجزات ہو جائیں، جاؤ انتظار کرو کہ اللہ آ جائیں، کوئی دیدار ہو جائے، جاؤ انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی اجماع تواتر کو اللہ تعالیٰ نے 0% کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ انتظار کرو میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں؟ کیا ہے اس کا مطلب؟ نو کمپرومائز، نو کمپرومائز، میں کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتا، چاہے ایک جوان لڑکی ہو، چاہے کہ ایک بڑا ہی تونگر آدمی ہو، چاہے کوئی سامنے آپ کے کھڑا ہو، اگر قرآن کے خلاف جا رہے ہو تو نو کمپرومائز، سوری۔ یہ سوری تو ہم نے کتنا اچھا سیکھ لیا ہے، بچوں نے بھی سیکھ لیا ہے نا یہ سوری بولنا، تو کہ اگر ماں کہتی ہے کہ یہ پہن لو، وہاں چلے جاؤ، یہ کر لو، سوری یہ میں نہیں کر سکتا، بات سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں سوری۔ تو پھر یہاں پر ہم ان بڑے بڑوں کو جو ہمیں الٹی اوٹ پٹانگ باتیں بتاتے ہیں تو ہم ان کو ہی نہیں کہہ سکتے کہ سوری ہم آپ سے اگری نہیں کرتے ہیں، ہم تو صرف قرآن تک محدود ہیں، یہ بولتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے؟ الحمدللہ میں تو پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں سیدھی سی بات کہتی ہوں، اور لوگ بھی پھر ان کو بیچاروں کو سمجھانے والوں کو اگر کوئی مجھے سمجھا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ بی بی تو قرآن کے علاوہ کسی کتاب کو دین نہیں مانتی ہے۔
تو وہ ایسے لگتا ہے کہ مجھے ہوکوں کی طرح دیکھ رہے ہیں، اور میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایک پہچان عطا فرما دی کہ سوری، میرے آگے یہ سب باتیں نہ کریں، آپ کو اگر کچھ سمجھانا ہے تو قرآن سے سمجھا دیجیے۔ اپنی ایک شناخت ہو، ابراہیم علیہ السلام کی ایک شناخت تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا بھی دیا، آخرت بھی دیا۔ میں اور آپ تو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی شناخت کرائیں گے تو مر جائیں گے، میں اور آپ سمجھتے ہیں اگر ہم اپنی شناخت کرائیں گے تو جی آگے تو چل نہیں سکتے ہیں۔ اللہ ہی چلاتا ہے، اللہ ہی حیاتی دیتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ آپ کو تو ادھر بھیجا اسی لیے گیا تھا کہ اختلافی باتوں کو، اپنے دور کی اختلافی باتوں کو کتنا ٹیکل کر سکتے تھے۔ تو اللہ نے کلیئر بات کہہ دی کہ اگر اس پیپر پر، اس کتاب پر، جو میں نے آپ کو پیپر کی اگزامپل دی کہ بڑی بڑی پراپرٹی ہماری صرف پیپر کے اندر ہوتی ہے اور ہمیں سکون نصیب ہوتا ہے، ہم جا کے بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ کون سے فارم ہاؤس ہیں ہمارے، کون سے بنگلے ہیں ہمارے، کون سی جائیدادیں ہیں ہماری، اور وہ جو روپیہ کاغذ میں بینک کے اندر ہوتا ہے وہ کیا میرے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے کہ نہیں۔ صرف پیپر ورک ہمیں تسلی دیتا ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ کے پیپر کو ہم وقت ہی نہیں دیتے ہیں اور پھر چوم چوم کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے ایمان نہیں لایا تو تم یاد رکھنا کہ اگر یہ آخرت میں تم چاہو گے تو معافی کوئی نہیں ہے، اور جو میں نے بھی آپ کو لاسٹ آیت بتائی کہ انتظار کرو، بے شک ہم تمہارے ساتھ منتظر ہیں، اس میں تو کلیئر اجماع تواتر کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ اللہ بلکہ آپ کو کہہ رہے ہیں الگ ہو جاؤ، یعنی الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے قطع تعلق کر لو، قطع تعلقی کی بات نہیں ہے۔ الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو پیش کرو کہ جی میرا ایمان اور تمہارا ایمان ایک گھر میں بھی رہ کر میں اس چیزوں کو نہیں مانتا ہوں۔ یہ میری اور آپ کی لائف کی خوبصورتی ہے کہ ہمارا تعارف ہو جائے تمام لوگوں کے سامنے۔ آگے دیکھیں، اسی بات کو اللہ تعالیٰ اور مضبوطی دے رہے ہیں، اسی بات کو اللہ تعالیٰ مضبوطی دے رہے ہیں کہ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے فرقے فرقے کر دیا اپنے دین کو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ دیکھیں ہم سندھی ہیں، میمن ہیں، پنجابی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں نا، تو ادھر آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ ہماری ایک شناخت ہوتی ہے۔ اس میں بھی بڑی بری بات ہے کہ جو کسی کی بے عزتی کرتا ہے اور اپنے اسٹیٹس اور اپنے ذات کو بہت ہی اونچا سمجھتا ہے، اور ہندوازم میں ہم بری باتیں کرتے ہیں کہ جی ہندوؤں میں ایک اونچی ذات اور ایک نیچی ذات ہوتی ہے۔ ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں، ہمارے یہاں بھی اونچی ذات نیچی ذات ہے کہ جی سادات ہیں تو سید ہیں تو ہاشمی ہیں تو قریشی ہیں، یہ سب ہم بھی کرتے ہیں۔ تو ادھر غور سے دیکھیے، دین کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے فرقے کیے، اور ہمارے کچھ علماؤں کو تو ذرہ برابر لحاظ نہیں ہے کہ جی بولتے کس طرح ہیں مائک پر کہ جی مذہب حنفیہ کے نزدیک، مذہب شافعیہ کے نزدیک، مذہب حنبل کے نزدیک، یہ ان کا سٹائل ہوتا ہے، یہ ان کا سٹائل ہوتا ہے۔ پھر یہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ میں دیوبند ہوں، الحمدللہ میں بریلوی ہوں، الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں۔ یہ ہمارا سٹائل ہے، یہ ہمارا سٹائل ہے۔ اور ہم میں سے اور سب سے زیادہ برا انسان وہ ہے جو اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ جی اللہ کے رسول نے تو کہا تھا 72 فرقے ہوں گے۔ ایک تو جھوٹ بول رہے ہو اللہ کے رسول پر، بالکل جھوٹی بات بول رہے ہو۔ دوسرا یہ کہ اگر انہوں نے کہا تھا تو انہوں نے روکا تھا فرقے سے، اگر انہوں نے کہا تھا 72 فرقے ہوں گے اول تو جھوٹ ہے، لیکن اگر کہا تھا لیٹ سپوز تو انہوں نے فرقے سے منع کیا تھا۔ یہ قرآن کی آیت آ رہی ہے۔ نہیں جی انہوں نے تو کہا ہے تو ہوں گے، ارے تو اس میں اتنا سیٹسفائی ہو کے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ اس کے خلاف کھڑے ہو کہ ہم سب کو اپنے سارے نام ہٹا کر، اور اگر کوئی ہم سے نام پوچھتا ہے تو ہمیں صرف مسلم بولنا چاہیے، مسلمان بولنا چاہیے، اور کچھ بھی ہماری شناخت نہیں ہے۔
تو بے شک جو لوگ جنہوں نے فرقے فرقے کر دیا اپنے دین کو، وکانو شیعا، اور گروہ گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ بھی آپ کا ان سے، اے نبی آپ کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ کتنا ڈینجرس سٹائل، کتنا بھی غصے والا سٹائل ہے، آپ غور سے دیکھیے، آپ اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت کو محسوس کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ مومن ہیں، آپ کو تھوڑی سی عربی کا سٹائل اگر آ جائے تو آپ اس کی شدت کو محسوس کر سکیں گے کہ جن لوگوں نے گروہ گروہ ہو کر اور اپنے دین کو کس طرح کا تتر بتر کیا، تو نمبر ون، اے نبی آپ کا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور ان کا تو معاملہ، ان کو تو ہینڈل اللہ کریں گے، ان کا تو معاملہ اللہ کی طرف ہے، پھر اللہ وہ انہیں خبر دیں گے بما کانوا یفعلون، جو انہوں نے یہ فیل کیا تھا نا، اپنے نام رکھے تھے نا، اپنا فرقہ رکھا تھا نا، اس پر اللہ اب ان کو دیکھیں گے۔ سوچ لیجئے میرے اور آپ کی تو معاملے میں اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا بھی نہیں رہا ہوں کہ ان کا حشر کیا ہوگا، بہت برا حشر ہوگا۔ یہی بہت بڑی ڈینجرس بات تھی کہ اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ من جاء بالحسنہ، کہ اے لوگوں نیکیاں کرو، نیکیاں کرو، غور کرو، اللہ کی کتاب سے بڑھ کر تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا کہ کیا نیکی ہے اور کیا نیکی نہیں ہے، اور کیا دین ہے اور کیا دین سے باہر کی چیزیں ہیں۔ تو سنو، جو نیکیوں کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوگا، کیونکہ آج کی کلاس میں آپ دیکھیں کہ قیامت ہی کا منظر ہے، اور قیامت کا منظر کس کانٹیکس میں ہے، بار بار یاد رکھیے کہ اس پیپر پر ایمان لے آؤ، اس کتاب پر ایمان لے آؤ، کیونکہ اس دن کا ایمان لانا کام نہیں آئے گا۔ تو جو نیکیوں کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوگا، بس اس کے لیے ہر نیکی میں لیسٹ، یعنی سب سے کم 10 اس کے مثل اس کو ملے گا، یعنی کم سے کم نیکی 10 کے برابر ہوگی ایک نیکی۔ ومن جاء بالسیئۃ، لیکن جو برائی کے ساتھ آئے گا پس نہیں وہ جزا دیا جائے گا مگر اسی برائی جتنی جیسی۔ سوچئے کیا میرے اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اور آپ جہاں کہیں غلطی پر ہیں، جہاں کہیں ہم غلطی پر ہیں، رب تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے خوشحالی کے ساتھ سدھرنے والا بنائیے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو جو برائی کے ساتھ آئے گا، اللہ کی شان ہے کہ اللہ اس کو 10 کے برابر نہیں کریں گے، وہ ایک ہی کے برابر اس کو جتنی برائی ہوگی اتنی جزا ملے گی۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں جہنم بھر دی جائے گی۔ اس کے باوجود اللہ کے اتنی معافی کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور اس پر وہ پوچھے گی، وہ کہے گی کیا اور ہے۔ یہ سارا ایک سمجھانے کا ہے، نہیں تو اللہ تو غیب جانتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے کہ جہنم میں کتنی جگہ ہے۔ سوچئے گا کہ اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں اتنا اوور ہو جائے گا، جہنم میں لوگ ہی لوگ ہوں گے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو یہ اس کو ہم اینڈ بھی کرتے ہیں کہ 160 آیت کا کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو کیا کہلوا رہے ہیں کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، علل اعلان کہہ دیجئے کہ اننی ہدانی ربی، مجھے تو میرے رب نے راستہ دکھا دیا، مجھے تو اللہ نے ہدایت دے دی سیدھے راستے کی طرف، دینن قیمن، یہ وہ دین ہے جو بالکل مضبوط ہے، ملت ابراہیم، جبکہ دین تو پہلے ہی دن سے تھا، لیکن اہل کتاب کا زور تھا، ابراہیم کو مانتے تھے اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے، ابراہیم کی عزت کرتے تھے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے تھے،
لیکن اللہ کے نبی کو ان سے جڑتا ہوا نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس ناطے ہم اس آیت کو سمجھیں گے کہ یہ وہی دین ہے جو مضبوط ہے، جو ملت ابراہیم ہے، جو ابراہیم نے بھی تمہیں وحی سے بتایا۔ وہ بھی ایک ہی ٹریک پر چلتے تھے، انہوں نے فرقے فرقے نہیں کیے تھے۔ تو آج آپ نے دیکھا کہ کمبینیشن، دیکھیں کمبینیشن کو دیکھیے کہ فرقو کی بات ہوئی آیت نمبر 159 میں کہ ان الذین فرقو، اور اینڈ کدھر ہو رہا ہے کہ دینن قیمن ملت ابراہیم حنیفا، ان کے پاس فرقے فرقے نہیں تھے۔ وہ اہل کتاب کی طرح یہ یہودی عیسائی اور سب ابراہیم کو ماننے والے، لیکن اپنے اپنے فرقے میں جا کر انہوں نے ایک دھمال مچائی، جو کہ آج مسلمانوں نے بیت اللہ میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ سب حج پر یا میں بیت اللہ میں موجود ہوتے ہیں، لیکن مسلمان اپنے آپ کو نہیں بتاتے، حنفی، شافعی، اہل حدیث، سلفی اور بھی پتہ نہیں کون کون سے نام اپنے بتاتے ہیں۔ بالکل یہی معاملہ تھا اللہ کے رسول کے دور میں، اور اس کی ممانعت کی گئی تھی، منع کیا گیا تھا کہ یہ طریقہ کوئی نہ اختیار کرے۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہم اللہ کو کیا چھیڑنے پر تلے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو للکار رہے ہیں؟ یعنی ہمیں کسی صورت چین نہیں آتا کہ ہم اپنے نام نہ رکھیں، ہم ایک مسلمان ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کلیئر کہہ دیجئے کہ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا، جو کہ ایک ٹریک کا ایک رخ ہے، کوئی نام نہیں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ بات دوبارہ بتائی جا رہی ہے کہ فرقے بنانا گویا شرک کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کی آج دوسری حدیث بھی ہم کو قرآنی حدیث مل رہی ہے کہ اے نبی آپ یہ بھی بات، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اللہ کے رسول اس وقت کہہ رہے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری صلات، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وقف ہے، اور یہ میں جو بھی کچھ کرتا ہوں تو نیت میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ لا شریک لہ، کسی کو میں ایسوسیٹ نہیں کرتا، نہیں کوئی شریک نہیں اس اللہ کے لیے۔ وَبِذَالِکَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہل کر سکتا ہوں تم تمام مشرکوں کے بیچ میں، تم تمام فرقہ پرستوں کے بیچ میں پہل کر سکتا ہوں کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ تو یہ سنت ہم نہیں اپنا رہے اللہ کے رسول کی، ہم کہتے ہیں سنت سنت سنت، یہ قرآنی سنت ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہم تمام خاندان میں پہلے تو اٹھ کر کہیں کہ بھائی میرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ ہماری بھی الحمدللہ بیٹیاں ہیں، رشتے آتے تھے ان کے، ہم یہی کہتے تھے ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، تو وہ تو ڈر جاتے ہیں کہ کہیں قادیانی ہیں تو کہیں یہودی لابی ہیں تو کہیں یوں ہیں۔ ہم نے کہا ڈرنے کے بعد خود ہی سدھر جائیں گے کہ پڑھا کیا رہی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کھول کھول کر بیان کرنے کی۔ بیٹی دینا ہے تو پھر سوچ سمجھ کے دو کہ کس گھر میں دے رہے ہو اور کس گھر کی لے رہے ہو۔ تو اللہ ہی نے چلایا ہے، اللہ ہی چلائیں گے کہ آپ اپنی پہچان بتائیں کہ میں پہل کر سکتی ہوں، میں پہل کر سکتا ہوں۔ نہیں، یہ تو بات کسی نے بھی نہیں کہی، بغیر کسی فرقے کے تو آپ چل نہیں سکتی ہیں۔ میں نے کہا چلایا تو اللہ نے ہے، آگے بھی وہی چلائے گا، ہمارے پاس تو کوئی فرقہ نہیں ہے۔ نہیں تو ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ کس خاندان میں ہم نے دیا، کس گھر میں ہم نے دیا، کس فرقے میں ہم نے دیا۔ بھائی آپ اپنا خود جان لیں، فرقہ ادھر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول اتنے اہل کتاب میں بیٹھ کر انہوں نے کہا میں پہل کر سکتا ہوں کہ میں بس مسلمان ہوں، اور پھر اللہ کے نبی کو حکم آیا دوبارہ ہماری قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اغیر اللہ ابغی ربا، کیا اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں کوئی اور پالنہار، کوئی اور پرورش کرنے والا، کوئی اور رب؟ کیا ہو گیا ہے تم کو
تم لوگ سب اللہ کو ماننے والے، کیا اللہ کے علاوہ اب میں تلاش کروں کوئی اور رب؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور حالانکہ وہی اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں ہر چیز کا، اور نہیں کماتی کوئی نفس مگر اسی نفس پر اس کا وبال ہے، اور نہیں کوئی بوجھ اٹھا سکتا بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا۔ کتنا پیارا عقیدہ دو ٹوک اللہ کے رسول کا آپ کو مل رہا ہے۔ کوئی ایصال ثواب نہیں مل رہے ہیں، کوئی قرآن خوانیاں، کوئی مردے کو بخشوانا، کوئی واسطے وسیلے، کوئی غیر اللہ کی نیاز، کوئی تعویذ، کوئی دم کیا ہوا پانی، کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اللہ کے نبی کا بیان دیکھیں کہ نہیں کماتی کوئی نفس مگر اس پر اس کا وبال ہوگا، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، چاہے اس کے بچے حافظ قرآن ہو۔ جو برائی کرے گا تو اسی پر وبال ہے، اچھائی کرے گا تو بھی اسی پر بلیسنگ ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، جو آج کا ٹاپک تھا اور سورہ انعام کی اینڈنگ ہے کہ قیامت کی تیاری کر لو، قیامت کی تیاری کر لو، اور پھر تمہیں اپنے رب کی طرف وہ لوٹائیں گے اللہ تعالیٰ تم کو۔ پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال نامے کھول کر خبر دیں گے جو تم نے جن جن باتوں میں اختلافات کیا تھا۔ دیکھ لیجئے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ کچھ لوگوں نے تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا کہ ہم تو قرآن کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کا بھی برا حشر ہوگا۔ کچھ لوگوں نے اختلافات میں اتنے اپنے فرقے بنا کر اس پہ جمے رہے، ٹاپک ایکچولی فرقے کا تھا، تو ان کی بھی شامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی شامت سے بچا لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائیے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دیجئے۔ اسی ذات پاک نے بنایا ہے تم کو زمین کا خلیفہ، ہوش پکڑو، اور اللہ تعالیٰ نے بلند کیا تمہارے بعض کے اوپر بعض کو درجات میں، تو نو پرابلم اگر کسی کو کوئی درجے میں کوئی برتری حاصل ہے، ایون صرف پیسوں کی نہیں، خوبصورتی کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی، مال کی، دولت کی، اور بھی کوئی اور بہت ہی معاملات میں اگر اللہ نے بلندی دی ہے تو اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اپنا اپنا پارٹ ادا کرو۔ یہ سب اس لیے ہوا ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ٹیسٹ لیں گے، جو کیریکٹر تمہیں نصیب ہوا ہے اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، لوگوں کے لیے فلاحی کام کرو، اللہ کی کتاب کو پروموٹ کرو، جو تمہیں اللہ نے جس دور میں کتاب دی، جو مال دیا، جو توفیق دی، جو ہمت دی، اس سے تمہارا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ان ربک سریع العقاب، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ بے شک آپ کا رب بہت سخت ہے، بہت تیز ہے، سریع، بہت جلد حساب لینے والے ہیں، سزا دینے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور اسی بیلنس پر اللہ فرماتے ہیں پیرلل، کہ جہاں میں بہت جلد سزا دے بھی سکتا ہوں وہاں میں تمہیں بخش بھی سکتا ہوں، میں بڑا رحیم بھی ہوں، لیکن اس کے قانون تو جان لو، قانون تو جان لو، اڑو تو مت، اللہ سے بخشش مانگ لو اور وہ عمل کے لیے کھڑے ہو جاؤ، معافی مانگ لو، رجوع کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جو جو طریقہ کار اپنانا ہے اللہ سے دوستی کا، پروردگار ہمیں ذرا برابر بھی ہم میں کاہلی نہ ہو اور ہم آپ کی رضا کو پہنچ سکیں۔ آج ہماری سورہ انعام اینڈ ہوتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔